بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 9th کلاس کی اسلامیات لازمی کے ساتھ مبین صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم 9th کلاس کا موضوعاتی مطالعہ پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں سے لانگ کوسچن بھی ممتحن سیٹ کرتا ہے اور شارٹ کوسچن اور MCQs بھی سیٹ کرتا ہے۔ آج ہم اس کا پہلا چیپٹر پڑھیں گے۔ قرآن مجید اس چیپٹر کا نام ہے، جس میں قرآن مجید کا تعارف، اس کی حفاظت اور تدوین اور فضائل کا جائزہ لیں گے۔ آئیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن مجید چیپٹر کا نام ہے، جس کے 3 سوالات بنتے ہیں، ایک تعارف قرآن، ایک حفاظت قرآن اور ایک فضائل قرآن۔ آج کے لیکچر میں ہم تعارف قرآن کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، ممتحن سوال کرتا ہے قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں۔ اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیدا فرمایا ہے اور انسان کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے زمین سے اناج اس کے لیے فراہم کیا ہے۔ ہوا کو پیدا فرمایا ہے، یہ بھی انسان کے لیے تاکہ انسان سانس لے کر زندہ رہ سکے۔ پانی کو تخلیق فرمایا تاکہ انسان پانی سے اپنی پیاس بجھا کے زندگی گزار سکے۔ جس طرح اللہ نے انسان کی ظاہری زندگی کی ضروریات کو پورا کیا، اسی طرح انسان کی جسمانی ضروریات کے ساتھ ساتھ انسان کی روحانی ضروریات کی تسکین کا بھی سامان پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا، انبیاء کو بھیجا۔ ان نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھایا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور ان نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا نزول فرمایا، صحیفے نازل فرمائے، کتابیں نازل فرمائیں، اپنے احکامات نازل فرمائے، تاکہ وہ انبیاء جب دنیا سے پردہ کر جائیں تو ان کے جانے کے بعد لوگ گمراہ نہ ہوں، بلکہ ان کتابوں کے ذریعے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 الہامی کتابیں نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات سب سے پہلی کتاب نازل کی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی اور یہ عبرانی زبان میں نازل کی گئی تھی۔ اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا کہ تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ زبور یہ دوسری کتاب ہے جو ترتیب کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر نازل ہوئی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی اور یہ سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد انجیل یہ تیسری کتاب ہے، الہامی کتاب جو نازل کی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور یہ عبرانی زبان میں نازل کی گئی تھی۔ اس کے بعد قرآن پاک یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور یہ عربی زبان میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا لفظ قرآن جو ہے، اس کے سلیبس کے اعتبار سے جو آپ کا کورس ہے اس کے مطابق 2 مصدر ہیں، 2 لفظ ایسے ہیں جن سے قرآن کا لفظ بنا ہے۔ ایک لفظ ہے قرآن، قرآن مجید لفظ قرآن سے بنا جس کا معنی جمع کرنا، اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں تمام علوم کو جمع کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں تمام حالات، ماضی پاسٹ کے بھی، پریزنٹ موجودہ بھی، فیوچر مستقبل کے بھی، تینوں زمانوں کے حالات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر تمام تعلیمات، ہر قسم کی تعلیمات کو
جمع کر دیا گیا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کا لفظ قرآن سے بنا ہے، اور قرآن کا معنی جمع کرنا، تو قرآن ایک جمع کرنے والی کتاب ہے. دوسرا، قرآن کا لفظ قراءتن سے بنا ہے. قراءتن کا معنی ہوتا ہے پڑھنا. کیونکہ قراءتن کا معنی پڑھنا ہے، اس لیے قرآن کا معنی بنتا ہے پڑھی جانے والی کتاب. قرآن مجید وہ کتاب ہے جو پڑھ کر نازل کی گئی ہے، جس کا نزول پڑھ کر ہوا ہے. جبرائیل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے سامنے قرآن پاک پڑھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے قرآن پڑھا کرتے تھے. اس لیے اسے قرآن کہتے ہیں. کہ تورات، زبور اور انجیل، یہ تینوں کتابیں لکھی ہوئی نازل ہوئی تھیں، ریٹن، لیکن قرآن مجید پڑھ کر نازل ہوا تھا، اس لیے اسے قرآن کہتے ہیں. قرآن کا لفظ قراءتن سے بنا. قراءتن کا معنی ہوتا ہے پڑھنا. دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں کثرت کے ساتھ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. قرآن کی تعریف کیا ہے؟ اللہ تعالی کا وہ مقدس کلام جو اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا، قرآن کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس کلام جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا، یہ قرآن کہلاتا ہے. آئیے دوسرے بورڈ پر چلتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں دوسرے بورڈ کی جانب کہ اسماء القرآن، قرآن مجید کے کئی نام ہیں. کتاب البرہان کا بیان ہے کہ قرآن مجید کے 55 نام ایسے ہیں جو کہ قرآن مجید کی اپنی آیات سے اخذ کیے گئے ہیں، جیسے الکتاب، الفرقان. فرقان کا معنی ہوتا ہے فرق کرنے والی، کیونکہ سچ اور جھوٹ میں یہ کتاب فرق کرتی ہے. النور، روشنی، شفا، روحانی بیماریوں کا علاج، جسمانی بیماریوں کا علاج. التذکرہ، نصیحت. العلم. المہیمن، یہ جو لفظ مہیمن ہے یہ ہے تصدیق کرنے والی کتاب. پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں کی یہ قرآن پاک تصدیق بھی کرتا ہے اور ان کی تعلیمات کو اپنے اندر سموئے ہوئے بھی ہے. البیان اور الہدا، یہ وہ مختصر نام ہیں جو کہ قرآن مجید کی آیات سے اخذ کیے گئے. اس کے بعد صفاتی نام بھی ہیں قرآن پاک کے، وہ ہیں حکیم، مجید، مبارک، العزیز، المبین اور کریم. یہ نام جو ہیں یہ سارے صفاتی نام ہیں، وہ قرآن مجید کی آیات سے نکالے گئے ہیں. ہم نے بات کی تھی کہ 22 سال 2 ماہ اور 22 دن کل مدت نزول ہے قرآن پاک کی. قرآن پاک 22 سال 2 ماہ اور 22 دن میں نازل ہوا. قرآن پاک کی پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تھی، جو مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے. 40 سال کی عمر مبارک تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب غار حرا میں پہلی وحی کا نزول ہوا. پہلی وحی میں سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل کی گئی تھیں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. فرمایا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا. انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھیے اور آپ کا رب کریم ہے،
جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی کی آیات ہیں، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات ہیں جو نازل ہوئی ہیں پہلی وحی میں۔ فطرت الوحی، پہلی وحی کے بعد 6 ماہ کے لیے وحی رک جاتی ہے، دوسری وحی نازل نہیں ہوئی۔ یہ پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کا جو عرصہ ہے اس کو فطرت الوحی کہتے ہیں، یعنی وحی کا رک جانا۔ یہ 6 ماہ کا عرصہ ہے۔ سورۃ المدثر کی پہلی 3 آیات دوسری وحی میں نازل ہوئی، اور اس طرح پھر وحی کے نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور تقریباً 23 سال تک، یعنی 22 سال 2 ماہ اور 22 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور قرآن مجید تھوڑا تھوڑا وقت اور حالات کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید کی آخری وحی حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ موقع حجۃ الوداع تھا اور میدان عرفات وہ جگہ تھی جہاں آخری وحی نازل ہوئی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وقت کون سا تھا۔ اب ہم تیسرے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ 9 ذی الحج کا دن تھا، جمعۃ المبارک تھا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے اور تکمیل دین والی آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا، آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ وہ آیت ہے سورۃ المائدہ کی تکمیل دین والی جو آخر میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید کہ اگر تعارف کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کی کل سورتیں 114 ہیں۔ جس طرح ہم اردو پڑھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، اس میں چیپٹرز ہوتے ہیں، ابواب ہوتے ہیں۔ ایک باب پڑھ لیا، دوسرا باب، پہلا چیپٹر پڑھ لیا، دوسرا چیپٹر، تیسرا چیپٹر۔ اب یہ جو چیپٹر ہے اگر قرآن مجید کی زبان میں دیکھیں تو اسی طرح قرآن مجید کے جو چیپٹر آپ کہہ لیں، ابواب کہہ لیں، وہ سورتیں کہلاتی ہیں۔ قرآن مجید میں کل 114 سورتیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس کے سامنے ہے رکوع۔ جب ہم کوئی مضمون پڑھتے ہیں، کوئی چیپٹر پڑھتے ہیں، اس کے اندر مختلف پیراگرافز ہوتے ہیں۔ وہ جو پیراگرافز ہیں، اگر ہم قرآن کی زبان میں بات کریں تو ہر سورت کے اندر اسی طرح عربی میں پیراگرافز ہیں۔ ان پیراگرافز کو رکوع کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے کل رکوع 540 ہیں، عام طور پر جو مشہور ہیں، لیکن قرآن مجید کے رکوع کی صحیح تعداد جو ہے وہ 558 ہیں۔ اسٹوڈنٹس دھیان سے یاد رکھیے گا، وہ 558 558 ہے۔ آیات، آیت کا لفظی معنی ہوتا ہے نشانی، اور آیات آیت کی جمع ہے۔ جس طرح ہم پیراگراف پڑھتے ہیں اور پیراگراف میں مختلف سینٹنسز ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے ایک رکوع میں کئی جملے ہوتے ہیں۔ ان جملوں کو عربی کے اندر آیات کہا جاتا ہے، اور تمام آیات جو ہیں قرآن پاک کی وہ اللہ تعالی کی عظمت اور شان کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کی تعداد 6666 ہے، یہ مشہور ہے، لیکن صحیح تعداد جو ہے قرآن مجید کی آیات کی وہ 6239 ہے۔ 6239 یہ صحیح تعداد ہے۔ منزلیں،
قرآن پاک کو برابر کے 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تاکہ اگر کوئی دوست 7 دنوں میں قرآن پاک پڑھنا چاہے تو وہ روزانہ ایک حصہ تلاوت کرے، اس حصے کو منزل کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی کل 7 منزلیں ہیں۔ قرآن مجید کے پارے، قرآن پاک کے پاروں کی تعداد 30 ہے۔ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت، سب سے بڑی سورت یا سب سے لمبی سورت سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ کے رکوع کی تعداد 40 ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیات کی تعداد 286 ہے۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت، مختصر سورت، وہ سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ الکوثر کے رکوع کی تعداد 1 ہے، اور سورۃ الکوثر کی آیات کی تعداد 3 ہے۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ، وہ سورت ہے جس سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس کی ریزن کیا، وجہ کیا؟ کیونکہ جب جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آئے تھے تو قرآن پاک کی جب سورۃ التوبہ پڑھی جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے سامنے، تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی جب سورہ توبہ پڑھی، تلاوت فرمائی صحابہ کے سامنے، تو پھر صحابہ کے سامنے بھی حضور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں نہیں پڑھا۔ اسی طرح کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ نازل فرمائی تب بھی نازل نہیں ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے بھی نہیں پڑھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، جس وقت آپ کسی جانور کو قربانی کے وقت ذبح کرتے ہیں تو آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ جو تکبیر پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ پڑھ کر جانور کو ذبح کر دیتے ہیں۔ ہمارا یہ عمل بھی جائز ہے، ہمارا یہ کام بھی حلال ہے، لیکن اس جانور کا گلا کٹ رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کا ذکر اور رحیم ہونے کا ذکر ہم نہیں کر رہے، کیونکہ اس کا گلا کاٹ رہا ہے۔ یہی کیفیت ہے کہ سورہ توبہ کے اندر کفار، مشرکین اور منافقین کو سزا دینے کا، عذاب دینے کا کثرت سے بیان ہے، اس وجہ سے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی۔ بیٹا، یہ ہمارا تعارف قرآن والا ٹاپک تھا، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے۔ ایم سی کیوز بھی اس میں سے کثرت سے آتے ہیں، شارٹ کوسچن بھی آتے ہیں، اور لانگ کوسچن میں یہ جو ٹاپک ہے آیا کرتا ہے کہ قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں۔ آپ اگر اس کو اچھی طرح دیکھیں گے، ذہن میں رکھیں گے، تو کمرہ امتحان میں جب آپ بیٹھے ہوں گے ایگزامینیشن ہال میں، تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ حافظ۔